زبان کی حفاظت اس طرح کریں کہ کوئی آپ کو تھو نہ کرے، ترک نہ کر دے، آپ سے ملنا ناپسند نہ کرے۔ سب سے بڑھیا بات تو یہ ہوتی ہے زبان کے استعمال میں کہ دوسرے کی پوری گفتگو سنیں اور جب وہ اپنی گفتگو مکمل کر لے تو پھر اس کے ساتھ آپ اگلی بات کریں۔ جہاں میں دیکھتا ہوں ہمارے ٹی وی کے مذاکروں میں بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ایک دوسرے کے یہ دست و گریبان پکڑ لیں گے، اتنا بات ہی نہیں کرنے دیتے۔ حالانکہ گفتگو کا شریفانہ طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بات مکمل کر لے پھر دوسرا شخص اپنی بات مکمل کرے اور ٹو دا پوائنٹ بات کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کر لیں، اپنے معاشرے کو گلزار بنا لیں اور درویشوں کی اس بات کو سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے تو جو تیرا بدترین دشمن تھا وہ تیرا عزیز ترین دوست بن جائے گا، اور اگر تو اس کا غلط استعمال کرے تو جو تیرا بہترین دوست تھا وہ تیرا بدترین دشمن بن جائے گا۔ معاشرے میں دشمنی، دوستی، محبت، قربت، یہ سب سے بڑی وجہ زبان ہے۔ اگر آپ کی زبان میں محبت کی شیرینی آ جائے تو اس سے مٹھاس نکلے گی۔ میں اکثر ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے یا نند کا اور اس کا جٹھانی دیورانی کا ہوتا ہے، مستورات میرے پاس آتی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی اپنے گھر میں ٹافیاں رکھو، جب تمہاری ساس بولنا شروع کرے تو ٹافی فوراً منہ میں رکھ لو کہ تمہارے منہ سے کوئی مٹھاس نکلے، یا اس کے بدلے میں جب ٹافی منہ میں ہوگی تو خاموش رہو گی۔ جب ترکی بترکی جواب نہیں دو گی تو تعلقات بگڑیں گے نہیں۔ زبان سے ہی ساری خرابیاں ہوتی ہیں، گھر الگ الگ ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تھوڑی سی برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ زبان کے یہ جو اصول ہیں گفتگو کے، وضاحتیں دینے کے، اس کو سمجھ لیں اور مقصود ایک ہی بن جائے کہ بندوں کو فتح نہیں کرنا، ان کے دلوں کو جیتنا ہے۔ ہم جو لوگ اپنی ڈسکشن میں لوگوں کو نیچا دکھاتے ہیں نا اپنی زبان سے، لوگ ان کو پسند کبھی نہیں کرتے، برداشت کر لیتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کے دربار میں ایک شخص آیا کرتا تھا، اور اس زمانے میں وہ ایسا تھا جیسے یہ دہریے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ سو کالڈ کمیونسٹ کہتے ہیں یا اس طرح کے لوگ، اور بڑا دعویٰ کرتا تھا کہ میری بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آپ نے کبھی اس کو نہیں ٹوکا، کبھی نہیں روکا۔ ایک مرتبہ جب وہ شخص آیا تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی وہاں تشریف فرما تھے، جو بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کے مرید خاص تھے، خلیفہ تھے۔ جب اس نے وہ سوالات وغیرہ وہاں پیش کیے تو بابا نظام الدین اولیاء نے اس کو جواب دیے، جس سے وہ شرمندہ ہو گیا، ڈیفیٹ ہو گئی، اس کو چلا گیا۔ تو 6 مہینے تک بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ نے نظام الدین اولیاء سے گفتگو نہیں کی کہ ایک شخص جو اس زوم میں تھا کہ میں بہت جانتا ہوں، تو نے کاہے کو اس کا یہ زوم توڑ دیا، تو نے بندہ ناراض کر دیا۔ تو یہ بھی ہے کہ زبان کو اس حد تک بھی روکنا ہے کہ آپ بہت سی باتیں جانتے ہیں مگر آپ کو اندیشہ ہے کہ اس بندے کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کی تضحیک ہو جائے گی، تو اس وقت بھی اپنی زبان کو روک لیں تاکہ اس بندے کا دل آپ کے ساتھ رہے، اس کا دل آپ سے جدا نہ ہو جائے، اس کا دل نہ توڑ دیں۔ اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں زبان کے اوپر کیسی پابندیاں لگانی ہیں اور اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ سوچے سمجھے بغیر نہیں بولنا، بالکل ہرگز نہیں۔
نہ دین کے معاملے میں نہ کسی اور معاملے میں. اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے. آپ روز دیکھتے ہیں یہاں لوگ بیان دیتے ہیں اور بعد میں اس کو ڈس آن کر رہے ہوتے ہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں الفاظ واپس لیتا ہوں. کتنی اخلاقی گراوٹ ہے یہ. اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی بولے ہی سوچ کر تاکہ اس کو یہ الفاظ واپس نہ لینے پڑے. اور جب آپ پہ انسانوں کی محبت غالب آ جائے تو پھر آپ کی زبان سے شہد کی مٹھاس نکلے گی، کڑواہٹ نہیں نکلے گی. کڑواہٹ جو ہے یہ اندر سوچوں میں ہوتی ہے، اپنی شخصیت میں ہوتی ہے. یہ زبان آپ کی پوری شخصیت کو دوسرے کے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے. اس کی وہ کہتے ہیں سب سے عقل مند وہ ہوتا ہے جو خاموش رہتا ہے. اس کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ کیا جانتا ہے اور کیا نہیں جانتا. تو اپنی عزت بچائیں اور زبان کو کوشش کریں کہ بند رکھیں.